غوث اعظم اگر کہہ دے تو کرامت ہے۔ سرکار غوث اعظم، سرکار غوث پاک میدان میں گیند پکڑ رہے اچھال رہے، پکڑ رہے اچھال رہے، پکڑ رہے اچھال رہے۔ ایک بڑھیا ایک خاتون کی گزر ہوا، جیسے گزری ساتھ میں اس کی بہو بھی ہے، روتے ہوئے گزر رہی ہے۔ جیسے سرکار غوث اعظم کی نظر پڑی نا، اللہ اکبر، دیکھیں کہ بڑھیا خاتون رو رہی ہے، وہ تو سید المرسلین کے شہزادے ہیں، روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا کیا بات ہے مائی، کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹے تو بہت چھوٹا ہے، تو نہیں سمجھے گا۔ کہا مائی بتاؤ نا کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹے تو چھوٹا ہے، 7 سال کے ہے میرے غوث اعظم، 7 سال کے ہیں۔ کہا بیٹے تو نہیں سمجھے گا۔ کہا مائی بتا تو کیا بات ہے؟ کہا بیٹے یہ میری بہو ہے، اس کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، لیکن جب سے نکاح ہوا نا کئی سال گزر گئے، بچے نہیں ہوئے، اولاد نہیں ہوئی گئے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کئی طبیبوں کے پاس گئی، کچھ نہیں ہوا، کتنے حکیموں کے پاس گئی، کچھ نہیں ہوا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ابھی میں بزرگ کے پاس سے ہو کر کے آ رہی ہوں، وہ اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ ہے، انہوں نے مراقبہ کر کے لوح محفوظ پڑھ کر کے کہا ہے کہ میرا بیٹا باپ نہیں بن سکتا ہے، ہاں میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مائی بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ اکبر، بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات۔ کہا بیٹی اتنی سی بات کہتے ہو؟ کہا مائی جا پریشان نہ ہو، خدا تجھے 11 اولاد عطا کر دے گا، سبحان اللہ، خدا تجھے 11 بچے عطا کرے گا، جا۔ خاتون کو اچھی بات سننے ملی نا تو مسکرا دی، گھر کو نکل پڑی، وہ پہچان نہیں پائی کہ یہ غوث اعظم ہے۔ گھر گئی، شکوے شکایت کے ساتھ گزارتی، قسمت اچھے نہیں، نصیب اچھے نہیں، تقدیر اچھے نہیں، لیکن جیسے اگلا مہینہ آیا کہ گڈ نیوز ہے۔ سمجھتے گڈ نیوز؟ کتنے لوگ سمجھتے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائے۔ بس آپ پیچھے والے گڈ نیوز نہیں سمجھتے کیا؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ گڈ نیوز سمجھتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں۔ کئی جگہ پہ اگر کہہ دو نا تو کوئی نہیں سمجھتا ہے، آپ سمجھتے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جیسے اگلا مہینہ آیا ہے گڈ نیوز ہے، کا کمال ہے۔ کتنے طبیبوں کے پاس گئی، کچھ نہیں ہوا، کتنے حکیموں کے پاس گئی، کچھ نہیں ہوا، ہاں وقت کے ولی کے پاس گئی، مراقبہ کر کے کہا گیا، لوح محفوظ دیکھ کر کے بولے قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پیارا سا بچہ ہے، صرف زبان سے کہہ دیا ہے جا خدائی 11 بچے عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، پہلا مہینہ آیا ہے کہ پہلے بچے کی خبر مل گئی ہے، اللہ اکبر، نقاب لگائی ہے، بھاگی ہے میدان کی طرف، جا کر کے پوچھ رہی ہے پتا ہے یہاں پہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا بتاؤ اس کا حلیہ کیسا ہے؟ کہا نور والا چہرہ تھا، اللہ اکبر، کہا ہے پیاری پیاری باتیں کیا کرتا تھا، جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، پھر کہا بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا باپ کا نام نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہا جا مائی تجھے وہ نہیں ملنے والے ہیں۔ تھکار کر کے گھر آئی ہے، وقت گزرتا چلا گیا ہے، ایک وقت ایسا آیا ہے اس کے گھر میں 11 بچے آ گئے ہیں، 11 اولادیں گھر میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے گھر میں 11 بچے آئے ہیں۔ ادھر سرکار غوث اعظم 18 سال کے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کے بغداد والے آقا نے 18 سال کی عمر میں ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، 18 سال کی عمر میں ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں او لوگوں میرا قدم سارے ولیوں کے گردنوں پر ہے، میرا قدم سارے ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ ادھر بغداد والے آقا 18 سال کی عمر میں ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، ادھر یہ خبر پورے بغداد میں پھیل گئی ہے، پورے علاقے گلی گلی میں پھیل گئی ہے۔ اللہ اکبر، ہر بندہ مومن کی زبان کا ترانہ بن گیا ہے، اللہ اکبر، ہر بچے بچے کی زبان کا ترانہ بن گیا ہے کہ عبد القادر ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، عبد القادر ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، عبد القادر ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ خبر پھیلتی چلی گئی ہے، جیسے پھیلتے پھیلتے خاتون کے کان سے ٹکرائی ہے، کہا کیا بات ہے؟
کسی نے کہا ہے 18 سال کا جوان ہے، بغداد کے زمین پہ ولی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا قدم پورے ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر، جیسے خاتون سنی ہے سمجھ جاتی ہے کہ آج 18 سال کا ہے، اس کا مطلب 11 سال پہلے وہی 7 سال کا ہوگا، ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر، بھاگتے ہوئے نکلی ہے، پوچھی گئی یہ کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا بغداد کے خانقاہ میں ملیں گے۔ آئے ہیں بھاگتے بھاگتے، جیسے بغداد کے خانقاہ کے دروازے پر پہنچے گئے، غوث اعظم کے نظر پڑی ہے کہ خاتون ہے، اللہ اکبر، بغداد والے آقا ہے، نظر تو پھیر لیتے ہیں کہ آئے گی تو سوال کرے گی کہ بتائی 11 بچے کہاں سے آئے ہیں، سوال کرے گی۔ اتنا سوچنا تھا کہ وہ خاتون بغداد والے آقا کے قدم سے آ کر کے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے اے عبد القادر، بس ایک سوالوں کا جواب دے دیجئے، ایک سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ عبد القادر، میں پریشان نہیں کروں گے، اتنا کہا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کیا بات ہے مائی، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ اتنا کہا ہے۔ خاتون کہتی ہے اے عبد القادر، آج سے 11 سال پہلے میں خاتون ایک میدان سے گزر رہے تھے کہ وہاں آپ سے ملاقات ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا، تسلی دیا تھا کہ جا خدا تجھے 11 بچے عطا کریں گے۔ اے عبد القادر، خدا کی قسم آج میرے گھر کے 11 بچے کھیل رہے ہیں، لیکن اے عبد القادر، اکثر مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، لیکن اے عبد القادر، آپ سے ملنے سے پہلے میں ایک وقت کے ولی کے پاس سے ہو کر کے آئی تھی، انہوں نے مراقبہ کر کے کہا تھا، لوح محفوظ پڑھ کے کہا تھا کہ تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن وہ بھی صحیح ہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہے، آپ بھی صحیح ہے کیونکہ آپ بھی اللہ کے ولی ہے، لیکن اے عبد القادر، ان دونوں صحیح کے بیچ میں ماجرا کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، بغداد والے آقا نے کہا ہے کہ اے مائی، خدا کی قسم وہ بزرگ بھی صحیح تھے کہ جب تک وہ لوح محفوظ پڑھ کر کے دیکھا تھا تو تیری قسمت میں اولاد نہیں تھی، لیکن جب عبد القادر نے کہہ دیا کہ جا خدا تجھے 11 اولاد عطا کریں گے، تو رب نے فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ فرشتوں، بے شک اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن اس کی قسمت کو بدل دیا جائے زبان عبد القادر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الاعظم کانفرنس، کرامت غوث اعظم، ماشاءاللہ۔